اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کافی زیادہ ایسی باتیں ہیں جو کہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، اسرائیل کو لے کے، فلسطین کو لے کے، مسجد الاقصی کو لے کے اور تھرڈ وار کو لے کے۔ تو چلیے آج اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، حصے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً۔ 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، لہذا وہاں آ کر رک گیا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق
युअत्तिऊन लिलमहदी यानी सुल्तान ही, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं जरा बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उससे और तौसीर दें तो हिंदुस्तान भी है। यह है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। अब दूसरी हदीस सुनिए, ये सुनन इब्न माजा की हदीस थी जो मैंने आपको सुनाई, आपने पढ़ी। दूसरी, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यख़रुजु मिन खुरासान रायातु सूद ला यरुद्दुहा शय्युन हत्ता तुनसब बिएलिया। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम को कहते थे। ये यरूशलेम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी, और यहां पर माबद सुलेमानी, हैकल सुलेमानी कायम हुआ। फिर ये यरूशलेम ही रहा है तारीख में, यहां तक कि सन 70 ईस्वी में जब टाइटस रूमी जनरल ने इसको गिराया, खत्म किया, सेकंड टेंपल गिरा दिया, और यहां से यहूदियों को कहा निकल जाओ, यहां से कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, तब बिल्कुल तहब बाला बर्बाद कर दिया। उसके कोई 150 साल बाद हेड्रियान, रोमन एम्परर हेड्रियान, उसने फिर दोबारा आबाद किया इस शहर। 150 साल तक ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल गैर आबाद पड़ा था। अब हेड्रियान ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा, अब यरूशलेम नाम नहीं था। तो हुजूर के जमाने में फिर इसका नाम एलिया था, और अब इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस वक्त निकला हुआ होगा। एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स, ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कत्ल किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द। अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके। बहुत हुकूमत कर चुके थे, 400-500 बरस की हुकूमत करके, और उनके ऐश और उनके आराम, अब उनमें जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गरम कुर्द खून था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा यरूशलेम पर। अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है, और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं तो 38 बरस तो हो गए। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे। लेने वाले अरब भी नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी। ये खुरासान क्या था? एलिया तो मैंने आपको बता दिया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है, जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है। यहां से लेके यहां तक
یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کافی جو ہے وہ انٹرسٹنگ جو پیشن گوئیاں کی ہیں اور حدیث کے حوالے دے کے جو ہے وہ بتائی ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لشکر ہے یہ کہاں سے آئے گا، یہ عرب کے مشرق سے آئے گا، اور عرب کا مشرق جو ہے وہ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ عرب کا مشرق میں ایران آتا ہے، افغانستان آتا ہے، پاکستان اور انڈیا آتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تعداد میں میرے مطلب اگر میں بتاؤں تو سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ آئیں گے نکلیں گے وہ نکلیں گے افغانستان اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس کے آس پاس سے جو ہے وہ لوگ زیادہ نکلیں گے۔ یہ مطلب خراسان کا علاقہ آتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ خراسان کے علاقے سے جو ہے وہ فوجیں نکلیں گی اور وہ رکیں گی نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں آج کل جو اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین کے اوپر ظلم، یہ کتنی ہی ریاستیں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے مطلب کھڑی ہوئی ہیں، کس نے سٹینڈ لیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ سوچو تو آپ لوگوں کو مطلب اپنا جواب خود بخود مل جائے گا۔ باقی انہوں نے فرمایا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عربی جو ہے وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، عربی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی مطلب بولو کہ اگر آپ جہاد کی طرف جائیں وہ نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو انہوں نے بتائی پرانی تاریخ کی کہ جب انہوں نے مطلب واپس لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، حضرت صلاح الدین ایوبی نے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی عربی جو ہے مطلب سعودی عربیہ کے، دبئی کے، یہ لوگ اس چیز کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لے ہی نہیں رہے۔ مطلب جس طرح سے ان کو لینا چاہیے، جس طرح سے یہ مضبوط ریاستیں ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں مطلب ایک سخت جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم سعودیہ میں یا دبئی میں جتنا بھی مطلب ان کا تیل کا کاروبار ہے وہ سارا کا سارا ہینڈ اوور کیا ہوا ہے امریکہ نے۔ امریکہ ان کا تیل جتنا بھی ریفائن کر کے باقی پوری دنیا میں جو ہے وہ سیل کر رہا ہے اس کو، اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں یا مطلب سٹینڈ نہیں لے رہے۔ باقی خیر ہر چیز جو ہے وہ دنیاوی چیزیں ادھر رہ جانی ہیں، حکم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ تعمیل کرنی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے بڑی دفعہ یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، تھرڈ وار جس کو کہیں گے، اس میں کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔